بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. And very good morning to all. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، یسٹرڈے کی کلاس میں ہم نے الحمدللہ اس بات کو سمجھا کہ نان کرنٹ ایسٹس 3 ٹائپس کے ہیں اور تینوں کے بارے میں ہم نے اپنے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی، نوٹ بھی کی. یقیناً آپ نے ان چیزوں کو سنا، سمجھا، دیکھا غور سے، اور اب ہم انہی پر تھوڑی سی بات کنٹینیو کریں گے. رائٹ؟ کوئی بات نہیں. طارق اعظم صاحب، جی سر، بالکل بالکل. ہماری کلاس میں تو بڑے بڑے لوگوں کو سردی لگ جاتی ہے. جائیے آپ جیکٹ لے کر آئیے، آپ موبائل کا چارجر لگائیے، لائٹ کی دعا کروائیے، سب کچھ نہ کچھ کروانے میں لگے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام ارمان صاحب. میرے بچوں، یہاں تک تو سمجھ گئے کہ بھائی 3 طرح کے نان کرنٹ ایسٹس ہیں. کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو یا ان 3 کیٹیگریز کو جنہیں آپ اپنا ایسٹس مان رہے ہیں، کیا یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے ایسٹس ہیں؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے کل آخر میں نیچرل ریسورسز پر، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہاں لکھا تھا گولڈ مائن، کول مائنز، آئل فیلڈز، گیس فیلڈ. یعنی در حقیقت نیچرل ریسورسز میں کنہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں. ایک بات بتائیں، معصومانہ سے سوال کرتا ہوں آپ سے، دیکھتا ہوں آپ کا جواب کیا ہے. آپ کے گھر سے پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے گھر سے پتہ چلتا ہے جی پیٹرول ہے آپ کے گھر کی زمین کے نیچے، تو کیا ارادہ ہے پھر جناب؟ جی دیکھیں نا، ہر کوئی اپنی اپنی عقل کے مطابق جواب دے رہا ہے. ایمن یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا بھائی؟ شارٹ فارم ہے کیا یہ RAIT، یا پھر یہ وہ ریڈ ہے جو تم کہنا چاہ رہی ہو؟
ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کیا. کوئی بائک میں پیٹرول ڈلا کے گھومنے نکل گیا، کسی نے پیٹرول پمپ کھول لیا، کسی نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. مختلف قسم کے معاملات زندگی میں نظر آئے. کسی نے بولا استعمال کریں گے، کسی نے بولا کہ سر ریفائن کر کے بیچیں گے، مطلب الگ الگ. کسی نے بولا مالا مال ہو جائیں گے. سب کے اپنے اپنے تاثرات ہیں. بہت شکریہ آپ کے تاثرات کا. کوئی بولا سر امیر ہو جاؤں گا میں. مزے کی بات ہے، اگر آپ کے گھر سے پیٹرول نکلے گا تو آپ اس کو بیچیں گے تو وہ انلیگل ہے. آپ اپنے گھر سے پیٹرول نکال کے بیچ نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے پیٹرول ڈائریکٹ نکل کے صاف ستھرا بائک میں ڈال دو گے ہیں؟ بیٹے پیٹرول کو بیسیکلی جو پیٹرول ہے تھوڑی بہت تو سائنس تم لوگوں کو آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل 0 میٹر ہو جی. ریفائن کرنا پڑے گا، یعنی وہاں مشینز لگیں گی، پراپر ریفائنری لگے گی. تو آپ کو پتہ ہے جس گھر پہ آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ہے. جی عبداللہ شاہد صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ کی سائنس تو اچھی ہے ماشاءاللہ. جی ایگزیکٹلی ایمن آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آپ میں یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ریٹ تو نہیں لکھا ہوا، یہ وہی والی ریٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میں یہی سمجھ رہا تھا لیکن میں نے کہا کنفرم کر لوں. اوکے جی. ہاں یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے. جس گھر پہ تم رہتے ہو بیٹا حکومت نے تمہیں وہ لیز کر کے دی ہے اور تمہیں وہ ریزیڈینشل پرپس کے لیے دی گئی ہے، وہاں سے پیٹرول نکال کے بیچنے کے لیے دی گئی. ہاں گورنمنٹ ہر گھر بیچنے سے پہلے دیکھے گی نا ادھر سے پیٹرول نکلے گا علی محمد ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں یار سمجھانے کے لیے. ایک مثال دی تھی میں نے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر سے پیٹرول نکلنا شروع ہو رہا ہے؟ ایک جرنل ایگزامپل دی تھی. ہاں جی ایگزیکٹلی مناہل زہرا بالکل صحیح. میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر کسی علاقے سے پیٹرول ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اس علاقے میں پیٹرول کے ذخائر ریسورسز موجود ہیں، تو اس علاقے کے مکینوں کو کسی مناسب جگہ مناسب معاوضے کے ساتھ شفٹ کر دیا جائے گا اور حکومت اس جگہ کی بڈ لگائے گی، حکومت اس جگہ کو بیچے گی. آئل ریفائنریز اور مختلف کمپنیز اس جگہ کو پرچیز کریں گی. وہاں انجینئرز آ کے اندازہ لگائیں گے کہ وہ جگہ کتنے کی ہے، وہاں سے کتنے کی ریسورسز نکلیں گی جنہیں نکال کے بیچا جائے گا. تو ان ریسورسز کو کوئی خریدے گا آ کر. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کمپنی بھی اس تیل کے کنووں کو، اس جگہ کو جہاں سے آئل نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، جہاں سے گولڈ نکل رہا ہے، اس جگہ کو کوئی نہ کوئی کمپنی پرچیز کرے گی. اور وہ کمپنی اپنے بکس میں لکھے گی آئل فیلڈ، گیس فیلڈ، کول مائن، فارسٹ، گولڈ مائن. کچھ سمجھ میں آیا؟ واٹ از ایسٹ؟ کون سا ایسٹ ہے؟ نان کرنٹ. نان کرنٹ میں کون سا؟ نیچرل ریسورس. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. میں نے وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد کہنے کی کوشش کی تاکہ بوریت بھی نہ ہو اور کچھ واقعی میں سمجھ آئے. میرے پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسٹ، جیسے کہ آپ نے ایگری کر لیا پہلے ہی، کوئی بھی ایسٹ تا حیات ایسٹ نہیں رہتا. تا حیات بھی میرا خیال چھوٹا لفظ ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپ کے پر دادا، پھر آپ کے دادا، پھر آپ کے ابو اور پھر آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچائے گی سوائے زمین کے. بزنس ہو یا گھر ہو، زندگی ہو انسان کی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سوائے نیچرل ریسورسز کے، سوائے نیچرل ریسورسز کے. یس ایگزیکٹلی. گھر اور بزنس میں دنیا، مطلب دنیا کہتی ہے نا، میں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سوائے نیچرل ریسورسز کے کہ جو، اب نیچرل ریسورسز میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں نا بیٹا کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سمندر، ہاں اتنا بڑا سمندر، کہاں سمندر میں جا کے ڈرل کرو، کہاں کہاں جا کے ڈھونڈو، پتہ نہیں کیا کیا ذخائر، کون کون سی دھات، کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھپا کے رکھی ہیں ہمارے لیے.
جی ایگزیکٹلی اکثر وہ پیٹرول تو ہمارا ہوا ہی نہیں تھا جی، وہ پیٹرول حکومت کی پراپرٹی ہے، حکومت اس جگہ کو بیچے گی. یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا. یہ جو غلط فہمی ہے نا آپ کی کہ آپ جس گھر پہ رہتے ہیں وہ آپ کا ہے، بیٹے وہ 99 ایئرس کے لیے لیز ہوتا ہے اور آپ صرف اس کو ریزیڈینشل پرپس کے لیے لیتے ہیں. آپ وہاں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی بھی کریں گے، آپ نے دیکھا نہیں اکثر آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جو لوگ گھروں پر دکان کھول لیتے ہیں بنا لیتے ہیں وہاں آ کے حکومت اسے سیل کر دیتی ہے. یعنی ریزیڈینشل ایریا میں آپ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ کے پاس پرمیشن ہو. آپ نے اس جگہ کو ایز اے کمرشل رجسٹرڈ کروایا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ گھر اور گلی تو خراب ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا نا. مطلب آپ کی اسٹریٹ کا کہ اگر اس پہ چیز کی دکانیں کھل جائیں، کیا خیال ہے؟ اس کی کوئی پراپر پلیس ہونی چاہیے تاکہ ایک مارکیٹ ہو. ایک جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ریزیڈینشل ایریاز میں بہت ساری کمیونٹیز، بہت سارے گیٹڈ کمیونٹیز میں آپ جا کے دیکھتے ہیں لائک بنگلوز بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک جیسے عسکری ہو گیا، جیسے اس طرح بہت سارے، کیا خیال ہے جہاں پر ایک پراپر نظام بنایا گیا ہے وہاں پر باقاعدہ طریقے سے لوگ رہتے ہیں. جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل الگ ہیں. بالکل بالکل. تو بس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ لوگ سر لیکن اگر گولڈ کی تو ہم اس سے سیل کر سکتے ہیں، کسی کو پتا کیا چلے. ہاں بس یہی تو بات ہے نا بیٹا. کوئی 10-15 گرام، کوئی 1-2 گرام کی بات ہو، کوئی اپنا کیا کہتے ہیں 1-1.5-2 کروڑ کے سونے کی بات ہو تو چلے گا بیٹا. جب آپ مستقل بیچتے رہیں گے تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو انفلو ہوگا. حکومت کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے اب آپ کے سارے پیسے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی مانیٹر ہو رہی ہے. کیوں شیزا اظہر، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھے ہیں وہ کسی بھی وقت FBR والے آپ کے اکاؤنٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں. تو بیٹا چھوڑ دو ایسی باتیں معصومانہ. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا. تمہیں لگتا ہے اتنی آبادی ہے تو حکومت کو پتہ نہیں چلے گا سر عمران اس ملک سے کتنے روپے کماتے ہیں نا. سر عمران تو ایک چھوٹی سی فلم ہے بیٹے. حکومت کو پتہ ہے سر عمران کے کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں. حکومت کو یہ بھی پتہ ہے کہ سر عمران کے کس بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، سر عمران کے نام پہ کتنے گھر ہیں، سر عمران کے پاس کون سی بائک ہے، سر عمران کے پاس کون سی گاڑی ہے، سر عمران کے پاس کون سی چیز ہے. اس بات کو چھوڑ دیں، معصوم ہیں آپ بہت لوگ. حکومت کو سب پتہ ہے میرا بچہ. سر کون بتاتا ہے؟ ہم خود بتاتے ہیں. سر اگر ہم نہ بتائیں، جی مطلب بھائی پاکستان میں بھی نظام اچھا ہو رہا ہے، چیزیں مطلب بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اگرچہ کہ کہیں کہیں بہت زیادہ چیزیں خراب ہیں. یس ایگزیکٹلی. ان کی بیسس پر ٹیکس دیتے ہیں تو الگ چلی جائے گی نا. گفتگو کا دائرہ کار آپ لوگ بہت وسیع کر دیتے ہیں بھائی. ہاں ایگزیکٹلی. تو بس اب کیونکہ شیزا اظہر نے پتہ ہے کیا بولا تھا، میں نے ان کو اتنی باتیں کیوں بتائی. انہوں نے بولا سر اگر کسی کے گھر سونے کی کان نکلا ہے، سونا نکلنا شروع ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کر دیں تو بیٹا پھر وہی والی بات، سونے کو بھی ریفائن کیا جاتا ہے. دھات کوئی ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس میں سونا نکلنا شروع ہو گیا. سمجھ لیں مٹی کے اندر سونا ہوتا ہے. آسان لفظوں میں مٹی کے اندر سونا ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ مطلب پیوریفائی کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی تھوڑی ہیں. جی عبد المعیز کافی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہم کو یہ شو کرنا پڑتا ہے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں. شکریہ. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہماری کلاس میں، اگرچہ کہ آتے کبھی کبھی ہیں لیکن بہرحال ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایمن خان کہتی ہیں ٹیکس اکاؤنٹنگ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. اچھا تو ایمن تم نے ٹیکس اکاؤنٹنگ پڑھی ہے ایسا لگ رہا ہے نا، جو تمہارے گھر میں ٹیکس اکاؤنٹنگ کوئی کرتا ہے. ہاں شاز، تم سارے شاز اور یہ شیزا، یہ سارے ایس والے نام کے لوگ نا سب چوری والی باتیں مجھ سے پوچھتے رہے. پیسہ باہر ٹرانسفر کر دیں، سونے کی کان نکل آئے، سونا بیچ دوں، پیٹرول پمپ کھول لوں، مالا مال ہو جاؤں. ابے تھوڑے سے ہلکے آ جاؤ یار. حکومت بھی کوئی پکوڑے نہیں بیچ رہی ہے، وہ بھی بھائی کچھ نہ کچھ بیچ رہی ہے. حکومت کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. بس اب چلو ہلکے ہو جاؤ ذرا. تو اگر ہم پرمیشن مانگیں گے تو گورنمنٹ دے گی کیا؟ ہاں جی آپ اس جگہ کو پرچیز کر لیں ماہرہ، آپ اس جگہ کو پرچیز کر لیں. حکومت کیوں نہیں دے گی؟ آپ زیادہ قیمت میں خرید لیں اس جگہ کو، حکومت دے دے گی آپ کو. ہاں طلال بھائی بولتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. ویری گڈ. ابے تم لوگ مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھیر رہے ہو ہیں.
کہ یوں ہو جائے وہ ہو جائے، اگر آ جائے مگر آ جائے، بیٹے مگرمچھ آئے گا کھا جائے گا تم سب کو، میں بچاؤں گا بھی نہیں. شکر کرو یہ کلاس ایکٹیویٹی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا نا پھر میں تمہیں پتا ہے کس طرح سے جواب دیتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں سمجھ آیا، کسی کو نہیں آیا تو پوچھ کے دیکھے ایک بار. یاد آیا میرا انداز بیاں؟ اس پہ تو خدا نہ خواستہ میں نے کبھی غرور کیا ہی نہیں ہے بیٹے. ہاں چلیں تو آئیے. ارے فاطمہ آپ کو تو کبھی انداز دکھایا نہیں بیٹے، تمہیں کیا یاد ہے، چھوڑو. چلو پیارے بچوں اب بس سمری پیش کرتا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ بلڈنگ، سر بلڈنگ کیسے کم ہوگی، کس طرح کم کریں گے؟ بلڈنگ کی بھی لائف ہے. یہ بات تو ہم بچپن میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہ بچپن کب آیا تھا آپ کا، یاد ہے آپ کو؟ میرے حساب سے آپ کا بچپن چل رہا تھا اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں، آپ کا بچپن آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی ڈیپریسیشن. SLO1 میں اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی تھی تلال جتنی ابھی ہوئی ہے SLO4 میں ایڈجسٹمنٹ بناتے وقت، کہ بلڈنگ بھی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے. یاد آیا کیسے ہوتی ہے؟ اور ڈیپریسیشن کیا ہے میں وہی بتانے جا رہا ہوں. تو میرے خیال ہے میں آپ کا وقت زیادہ نہ لگاؤں اور آپ کو بور نہ کروں، میں آپ کے سامنے پیش کروں. کیا یہ لیجئے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے ہم پیش کریں. پہلے اس کو ہم ذرا وہ چھوٹا کر دیں، یہ کافی بڑا ہے اور اس وجہ سے آپ کو نظر آنے میں دشواری ہوگی. اب مناسب ہے تھوڑا سا اور خوبصورت کر لیں. جی شکریہ جناب علی. یہ انگریزی سماعت فرمائیے، کچھ جانی پہچانی سی سماعت بھی فرمائیے اور ملاحظہ ہے نا. ابے اتنی مشکل اردو لکھی ہے اقصا تم نے، خدا کی قسم تم میری آنکھیں بھی خراب کرواؤ گی، اور تم جو ہے نا اردو کے ہجے کروا کے میری طبیعت ہی خراب کر دو گی. ڈپریس بڑی مشکل ہے بھائی انگلش. تمہارا یہ شین کے ساتھ نہیں ملا ورنہ ڈپریشن ہے، یہ سمجھ گیا میں. سر یہ ڈیپریسیشن ہے. اللہ اکبر، یہ ڈیپریسیشن ہے. توبہ توبہ توبہ. سر اتنا ایزی لکھا ہے. ڈیپریسیشن. ویسے تو میری انگلش ختم ہے، اردو آتی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے یہ ڈیپریسیشن ہے. یہ ڈیپریسیشن. چلو ٹھیک ہے مان لیا بھائی، مان لیا ڈیپریسیشن ہے، مان لیا ڈیپریسیشن ہے انگریزی کے تلفظ کے حساب سے. شاش بھائی کہتے ہیں معصوم آدمی ہیں بہت بیچارے، کہتے ہیں سر، وہ کہتے ہیں عائشہ مذاق اڑا رہی ہے سر عمران کا، بدتمیز ٹیچر کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا صحیح ہے بیٹا، میرے انداز سے تعریف، ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں. شکر کرو بلی کا ہے بیٹے تمہیں. چلو شاز بھائی کہتے ہیں سر دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں بلڈنگ کی. ہماری کلاس کے لڑکے مسکرا رہے ہوں گے، مجھے پتا ہے بہت شریر ہیں آپ لوگ سارے ہیں. ابے کیا شاز تم روزانہ ایک ایک کیل ٹھوکتے رہتے ہو دیوار میں ہیں؟ خوبصورت آدمی دیواریں کمزور کرتا کیسے بھائی؟ روزانہ 2-2 کیلیں ٹھوکتے ہو دیواروں میں؟ نہیں نا، تو دیواریں کیوں کمزور ہو رہی ہیں؟ فاطمہ جی میری بیٹی کو آتی ہے اسپینش. اور کیا کیا لکھا ہے؟ تو اتنے میسج کرتے ہیں، اتنے میسج تو کسی کلاس میں نہیں ہوتے ہوں گے. توبہ توبہ، میں پڑھ نہیں پاتا. صبر کر جاؤ، پڑھنے دو مجھے میسیجز. ڈیپریسیشن ہو گیا، وہ ڈکریز کر کے ایکسپینس ریکارڈ کرنا، اور دیواریں کمزور بھی ہو گئیں. ڈکریز ان ویلیو آف مشینری اکوپمنٹ، ایمن نے پڑھی لکھی بات کی. اور پھر اور اسپینش بھی ہو گئی، ویلیو کم ہو جاتی ہے. زبردست رینوویشن ہوتی ہے. نہیں سر بارش کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اوکے اچھا شاز بھائی کہہ رہے ہیں بارش کی وجہ سے آتی ہیں. اچھا شاز تم وہی والی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو، زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتی ہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا مجھے شاز معاملہ سارا.
ٹھیک ہے بیٹے. علی محمد بدتمیز ایڈیٹ، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو. بارش سے پانی، اوکے کچھ بھی نہیں، یہ گفتگو ہے. سماعت فرمائیے، کلاس ہو رہی ہے. کلاس ایکٹیویٹی میں تو ایسی ہوتا ہے بیٹا، پارٹیسپیشن ایسی ہوتی ہے نا. فرزان علی آپ کہہ رہے ہیں آل اکوپمنٹ ہیو ٹریڈ مارکس، لیکن ہم تو یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہماری تو ڈسکشن کا دائرہ کار اب ہم نے محدود کر دیا ہے. ہمارا سارا فوکس ٹینجیبل ایسٹس پر ہوگا ایکسپٹ لینڈ. اور ہم آپ سب لوگوں کو اس وقت یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں پیارے بچوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے اسٹرکچر کی ایک لائف ہوتی ہے. بھیا شاز دیواروں کی لائف نہیں ہوتی، اس کے اسٹرکچر کی ایک لائف ہوتی ہے. اور بلڈنگ نہ ہو، بے شک ایک گھر ہی کیوں نہ ہو زمینی، صرف گراؤنڈ فلور بنا ہوا ہو، تو وہ بھی اس کی بھی ایک لائف ہے. کیوں سر 150 سال کے بعد کیا بلڈنگ ہلکی سی ٹیڑھی ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، آپ کی طرح جلیبی بن جائے گی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات یہ ہے کہ بلڈنگ کے بنانے والے انجینئرز، بلڈنگ کے بنانے والے لوگ، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، شاید آپ کو یاد ہوگا، ہے نا. ایمن کہہ رہی ہے بیسیکلی 3 میتھڈ سے ہوتا ہے اسٹریٹ لائن. بیٹا یہ تو میتھڈ پہ آپ چلے گئی، ہم تو کوئی اور ہی بات کر رہے ہیں. ابھی ویلیو ڈیپریشیٹ ہوتی کیسے؟ جی میں نے آپ سے کہا تھا، چلو شکر ہے تمہارے دوست نے تمہیں یہ بتایا، کاش وہ تمہیں پوری اکاؤنٹنگ پڑھا دیتا ہے ایمن. تو کام کی بات یہ ہے کہ بھائی بلڈنگ جو ہے اس کا اسٹرکچر گریجولی ویک ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا، اور اس کے انجینئرز نے یقیناً اس کی لائف کے بارے میں انڈیکیٹ کیا ہوگا، بتایا ہوگا. اور آپ کے ملک کی گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ کون سی بلڈنگ کتنی پرانی ہو گئی. اور جب اسے لگے کہ یہ بلڈنگ کی لائف پوری ہو گئی ہے تو باقاعدہ میونسپل کے ادارے آ کے اس بلڈنگ کو ڈیمولش کریں اور پھر وہاں دوبارہ بلڈنگ بنائی جائے. ہاں بیٹا اس کے لیے تم سائنس پڑھائیں گے تمہیں، ٹھیک ہے شاز، پھر سمجھ آئے گا انشاءاللہ. ایک انسان عام طور پہ اتنا زندہ ہی نہیں رہتا جتنی لائف بلڈنگ کی ہوتی ہے. بات یہ شاز، ایک بات بتاؤ معصوم آدمی، یہ جو باہر ملکوں میں اکثر تم کبھی کبھی ویڈیوز دیکھتے ہوگے، اتفاق سے کبھی دیکھنا ہوتا ہوگا کوئی مووی یا کوئی ویڈیوز یا کوئی، ہاں ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں زیادہ تر آج کے عوام. تو اس میں تم نے دیکھا ہوگا اکثر ایک سیدھی سادی کھڑی ہوئی بلڈنگ کو وہ گرا دیتے ہیں بم لگا کے. کیوں؟ ہولی پہ بم پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، یا ان کے یہاں کوئی تہوار آیا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں چلو آؤ بلڈنگ گراتے ہیں. 9/11 منا رہے ہوتے ہیں، نہیں نا؟ ہاں طلال بھائی نے پڑھی لکھی بات کی تھوڑی، میں طلال بھائی کی بات شیئر کرتا ہوں. اگر بلڈنگ کو بنایا ہے اس حساب سے کہ 25 سال چلے گی، بٹ 26 سال کو بلڈنگ کولیپس ہو گئی زیادہ لوگوں کی وجہ سے جو بلڈنگ میں رہتے ہیں، ڈیمولش کر دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں، آفٹر سم ایئرس وہ ڈیمولش ہو کر نئی بلڈنگ بنائیں. جی تو بات یہی ہے نا، بس اس کا مطلب ہے نالج ہے الحمدللہ، پتہ ہے سب کچھ آپ کو. سمری یہ ہے کہ بھائی اس کی لائف ہوتی ہے، اس میں جو سریا استعمال ہوا، اس میں جو سیمنٹ استعمال ہوئی، اس کی ایک لائف ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً اس لائف پر پہنچنے پر وہ بلڈنگ نقصان دہ ہو جائے گی وہاں رہنے والوں کے لیے. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے گرائے اور پھر وہاں پر لوگ تعمیر کریں. بس ہاں بلڈنگ کا سمے آ جاتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے اس کا، وقت. چلیں آگے چلتے ہیں. اسی طرح جناب مشینری، اکوپمنٹ، فرنیچر، آٹو موبائلس، گاڑیاں، ہے نا. جی بیٹا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شیزا، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنی پرانی بلڈنگز کو گرائے، لیکن بس وہ کہتی ہے اچھا یہ بلڈنگ خود ہی گر جائے، 10-15 مریں گے تو آبادی کم ہو جائے گی. یہ میرا پرانا جملہ ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. بہرحال بات کو آگے بڑھاتا ہوں، صحیح ہے. اور بات یہ ہے کہ آٹو موبائلس کے معاملے میں بھی پاکستان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. کیا خیال ہے؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے اسکریپ،
ہم اسے کر رہے ہیں استعمال. جو دنیا میں استعمال کے قابل نہیں رہا ہم اسے منگوا کے کہہ رہے ہیں چلو بھائی پاکستان میں منگوا کے ریکنڈیشن منگوائیے, ریکنڈیشن, اور دما دم چلائے جا رہے ہیں, ہے نا. مطلب بس یہی ہے, سمجھدار لوگ ہیں آپ. تو اس کا مطلب ہے ہم گاڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ 6, 5, 6, 7 سال اور کبھی کبھی 3 سال کے بعد بھی وہ کسی گاڑی کی انسپیکشن پہ, ہر سال انسپیکشن ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ گاڑی اب روڈ پہ چلنے کے قابل نہیں ہے. کسی بھی دن گاڑی الگ جا رہی ہوگی, آپ الگ جا رہے ہوں گے, اور ہم نہیں چاہتے آپ الگ جائیں, آپ یہیں پہ رہیں, گاڑی کو جانے دیں. بس گاڑی کو 2 ٹکڑے کیے, اسکریپ, بولا گاڑی آپ کی اسکریپ ہو گئی, مبارک ہو. یہ ہے باہر. اور ہمارے یہاں وہ بولا لو پرانی والی لو, چلاؤ, جاؤ مرو روڈ پہ جا کے. اچھا ہے, تو یہ ہے انداز. بس دیکھیں نا ہمارے پاس بڑے بڑے ریسرچرز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سائنسدان مجھے بتا رہے ہیں سر جاپان میں ایک کار 2 سال سے زیادہ نہیں چلا سکتے, کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں اتنی ہیں, وہ بولتے ہیں 2 سال بعد چینج کر لو, پرانی والی پاکستان بھیج دو. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے ریسرچرز ہیں بھائی ہمارے پاس, یہاں میسیجز کر کر کے مجھے بتا رہے ہیں. کوئی جاپان بتا رہا ہے, کوئی کینیڈا, کوئی آسٹریلیا, کوئی افریقہ, کوئی چائنا, کوئی لیاری. سمجھ گئے آپ لوگ؟ محمد کہتے ہیں آپ دے تو فری. اچھا اچھا, بس صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, بہت شکریہ. کافی علمی گفتگو ہوئی, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی. کیا بات ہے, ایمن چھا گئی بھائی. ایمن نے کیا خوبصورت جملہ لکھا, بولا سر ہم تو ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ سال تک چلاتے ہیں, گاڑی تو بہت آگے کی چیز ہے. کیا بات ہے, یہ کون سی ٹیوب ہے بھائی تمہارے گھر میں جو سال چل جاتی ہے؟ چلو بہرحال بہت اچھا مذاق کرتے ہیں آپ لوگ, مجھے خوشی ہوئی. امید کرتا ہوں آپ کو کلاس ایکٹیویٹی میں مزہ آ رہا ہوگا. بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اسی طرح ہنسی مذاق میں آپ سمجھتے رہیں گے تو یہ باتیں یاد رہ جائیں گی زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ. جی میرے پیارے بچوں, سسٹمیٹک ایلوکیشن. اچھا ایک نا ایک مس کانسیپشن ہے, ایک کنفیوژن ہوتی ہے اکثر, میں نے نوٹس کی ہے یہ, مجھے لگتا ہے ایسا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیپریسیشن از ڈکلائن اور ڈکریز ان ویلیو اور کاسٹ آف این ایسڈ. مجھے ایسا لگتا ہے یہ آبسلیٹ ڈیفینیشن ہے میرے پیارے بچوں. یہ جو ڈیفینیشن یا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ آبسلیٹ ہے. بلڈنگ کی ویلیو کا ڈکریز ہونا یا مشین کی ویلیو کا ڈکریز ہونا ڈیپریسیشن نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے گا, صحیح ہے. یہ جو ہم سمجھ رہے تھے نا, دیکھو ابھی ہمارا انداز کیا تھا, ابھی ہم کہہ رہے تھے یہ سب چیزوں کی ویلیو کم ہوتی ہے, یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں, آپ نے بولا ہاں, لیکن کسی نے بولا نہیں سر گاڑی کی قیمت بڑھ بھی تو جاتی ہے, سر بلڈنگ کی ویلیو بڑھتی بھی تو ہے نا. کیا خیال ہے, اس طرف کسی نے سوچا؟ ہاں سوچا, اپریشیٹ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. سر پھر ڈیپریسیشن نہیں ہوتا کیا؟ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہو رہی ہے ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے, صحیح ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو گریجولی کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں استعمال, اور وہ کچھ نہ کچھ روپے سے ہمیں پہنچا رہی ہے فائدہ. یس جی. عائشہ جب اپریشیٹ ہوگی تو وہ ویلیو تو ہم لکھ ہی نہیں رہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری گاڑی کی مارکیٹ میں قیمت بڑھ گئی, لیکن ہم نے اپنی گاڑی کو 1 سال چلایا اور اس کی کچھ کاسٹ نے ہمیں پہنچایا. ہمیں تو اس ویلیو سے غرض ہے نا جس پہ ہم نے خریدا ہے. کیا خیال ہے عائشہ؟ اس بات کو سمجھیں سب بچے جو میرے ساتھ موجود ہیں کلاس میں, باحالت مجبوری نہیں پڑھ رہے اگر, تو وہ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بھائی میں نے ایک گاڑی بالفرض 11.5 لاکھ روپے کی خریدی, فرض کر لو, صحیح ہے. میں نے 11.5 لاکھ روپے کی ایک گاڑی خریدی, اور میں تقریباً 1 سال کے بعد شو روم لے کے جاتا ہوں گاڑی, تو مجھے شو روم والا یعنی مارکیٹ لے کے جاؤں تو وہ تو بات الگ ہے, شو روم والا کہتا ہے آپ 14 لاکھ روپے لے لیں اس گاڑی کے. ابے میں کہتا ہوں یہ کیا مذاق ہے بھائی, 11.5 لاکھ کی تو میں نے لی ہے گاڑی. پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں گاڑیوں کی قیمتوں میں شدید ہو گیا ہے اضافہ.
اگر آپ کو یاد ہو کووڈ کے سٹارٹ پر بھی ایسا ہوا تھا، سٹارٹ سے تھوڑا تھا پہلے. بہرحال یہ تو ایک لمبی داستان ہے، اس کو چھوڑیں. کام کی بات یہ ہے میرا بیٹا کہ حقیقتاً کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں، اور یہ بات میں نے عذرائے مذاق کلاس میں بھی کہی تھی، آپ یاد کریں، آپ بڑا مسکرائے تھے. میں نے کہا تھا سر عمران یا کوئی بھی دنیا کا انسان، اور جب ہم دنیا کے انسان کہتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم بالکل عام انسان کی بات کرتے ہیں. ہم کسی ایسے انسان کی بات نہیں کرتے جس کے پاس اللہ نے کوئی اسپیشل علم یا اس کو کسی خاص چیز سے نوازا ہے. ہم عام انسان کی بات کرتے ہیں. کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا، کیا نہیں بتا سکتا، کہ آپ کے کالج کے فرنیچر پر بیٹھنے سے کالج کے فرنیچر کی ویلیو کتنی کم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں وہ فرنیچر اور مہنگا ہو گیا ہو. ہم نے 5 سال یہ خریدا تھا، 5 سال پہلے ہم نے یہ فرنیچر خریدا تھا جتنے روپے کا، آج مارکیٹ میں اس سے 200 روپے زیادہ میں مل رہا ہو شاید. کیا خیال ہے نا جی شاز؟ تو مارکیٹ ویلیو سے تو ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی شاز میری بات سنو، میری بات سنو سمجھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میں نے 100 روپے کی خریدی تھی نا، میں نے 1 سال اسے استعمال کر لیا تو اس 100 روپے میں سے کچھ پیسوں نے مجھے پہنچا دیا فائدہ. بس یہ ہے کام کی بات. تو جتنے تو سر کیسے بتائیں گے آپ کتنے روپے فائدہ پہنچا؟ کون ہے جو آپ کو بتائے گا کتنے روپے فائدہ پہنچایا، اور کہ جتنے روپے فائدہ پہنچایا کیسے اماؤنٹ معلوم کریں؟ اس کے لیے ہم میتھڈز پڑھیں گے آگے. اس کے لیے ہم کیا پڑھیں گے میرا بیٹا؟ میتھڈز. بتاؤں گا میتھڈز کیا ہیں، کس چیز کے میتھڈز ہیں. لیکن پہلے بس یہ آخری بار جملہ دیکھ لو. کیا ڈیپریسیشن کیا ہے؟ جی اٹینڈنس مارک کر دیں آپ سب لوگ شکریہ کے ساتھ. اٹینڈنس مارک کر دیں شکریہ کے ساتھ. اور یہ بات سن لیں، اٹینڈنس مارک کرنے کے بعد آپ سب میرا لیکچر سن رہے ہیں، کلاس ختم ہوگی، کلاس ختم ہوگی پھر آپ بریک لیں گے، ہم بھی ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، اور ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، لیکن کلاس ختم ہونے پر، ابھی نہیں. اچھا کیا ہے ڈیپریسیشن کی ڈیفینیشن؟ سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ. دیکھ رہے ہو مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے. ہم کس چیز کو ایلوکیٹ کر رہے ہیں؟ ہم کاسٹ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں. سسٹمیٹک ایک مخصوص نظام کے تحت ایک پرٹیکولر انداز میں سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ آف اے ٹینجبل ایسٹ ایکسپٹ لینڈ اوور اٹس یوزفل لائف. یعنی ہم کسی ایسٹ کی کاسٹ کو اس کی کارآمد زندگی، اس کی یوزفل لائف پر ایلوکیٹ کر رہے ہیں. تو ہر ایئر کے حصے میں جو ویلیو آ رہی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیپریسیشن. اور ڈیپریسیشن کیا ہے؟ ہمارا ایکسپینس، خرچہ. کیوں خرچہ؟ کہ جو میرا ایسٹ تھا میرے مطابق اب وہ اتنے کا نہیں رہا. مارکیٹ میں بے شک اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہو، مجھے مارکیٹ ویلیو سے کنسرن نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں سر مارکیٹ ویلیو سے کبھی بھی کنسرن نہیں ہوتا. ہوتا ہے کب؟ جب میں اسے بیچنے جاتا ہوں. لیکن ابھی میں اسے بیچ نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی 100 روپے کی چیز کو 20 روپے سے کر لیا استعمال، تو مجھے اپنے ایسٹ کی ویلیو کو 20 روپے کر دینا چاہیے کم، تاکہ میرے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میرے بزنس کے ایسٹس کی فیئر ویلیو پریزنٹ کریں. میرے بزنس کی پوزیشن دیکھنے والا مس انٹرپریٹ نہ کرے چیزوں کو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے فراڈ کیا گیا اور چیزوں کو اوور اسٹیٹ کر کے دکھایا گیا. ہاں فاطمہ یہ 20 روپے کیسے پتہ چلا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز موجود ہیں. سنا آپ نے؟ یہ 20 روپے کیسے پتہ چلا یہ ہم آپ کو بتائیں گے نا. ڈفرینٹ میتھڈز موجود ہیں اس کے لیے، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. کہ جب ہم کسی ایسٹ کی کاسٹ کو اس کی یوزفل لائف پہ اسپریڈ کرتے ہیں تو ہر سال کے حصے میں کوئی اماؤنٹ آتی ہوگی، رائٹ؟
ہاں مشہود بھائی ڈی بی ایم تو یاد ہے مجھے، اور آر بی ایم میرا خیال ہے آپ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کہہ رہے ہیں، ڈمنیشنگ ڈکلائننگ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ، اوکے شکریہ. تو انشاءاللہ میتھڈز پہ بات ہوگی، لیکن کم از کم یہ تو کلاس کو سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ایسٹ کی کاسٹ کو جب ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کی یوزفل لائف پر، تو ہر سال کے حصے میں جو اماؤنٹ آتی ہے اسے ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں. پیور نالج کے لیے ہے، اگلے سال اس سے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس چیز کو. کیا ہے یہ؟ It is a systematic write-off to expense of the cost of intangible asset over its useful life. اور یہ کہلاتا ہے پیارے بچوں، یہ کہلاتا ہے، چلو بیل بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے میں 1-1.25 منٹ باقی ہے. ایگزیکٹلی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اسے کہتے ہیں ایمورٹائزیشن ایکسپینس. صحیح ہے میرا بیٹا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمورٹائزیشن ایکسپینس. اس کو ذرا مناسب کر دیتے ہیں، جگہ کم ہونے کے باعث وہ بیچارہ ذرا اب آ گیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، ایک مخصوص انداز کے تحت جب آپ اپنے انٹینجبل ایسٹس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرتے جائیں، مثلاً کیسے بھائی، جو تمہارے پاس کتابیں پرنٹ کرنے کا رائٹ ہے، جیسے جیسے تم کتابیں پرنٹ کرتے جاؤ گے وہ رائٹ ختم ہوتا جائے گا. 5 لاکھ کتابیں پرنٹ کرنے کے بعد تم کہو گے اب میرے پاس کاپی رائٹ نہیں رہا. صحیح ہے، جب کاپی رائٹ نہیں رہا تو اس کا مطلب وہ ایکسپینس میں کنورٹ ہوا. تو کیا وہ ایک دم ہو گیا؟ نہیں، گریجولی ہر سال. تو اسے کہتے ہیں ایمورٹائزیشن ایکسپینس. اس کے بارے میں کسی کو پتا ہے؟ جلدی سے کوئی بولے گا؟ آخری منٹ ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ بات کریں گے. کسی کو پتا ہے کہ جب ہم آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، گولڈ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، جنگلات کو کاٹتے ہیں، تو ویری گڈ، اسے کہتے ہیں ڈپلیشن. صحیح ہے، ڈپلیشن. یہ وہ نہیں ہے، وہ والا ڈپلیشن نہیں ہے جہاں پہ جا کے تیار ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی بیوٹی پارلر کا نام ہے. صحیح ہے میرے بچوں؟ ٹھیک ہے، ڈپلیشن. تو بس صحیح، آپ کو پتہ چل گیا، آخری منٹ چل رہا ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا.